بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسولہ النبی الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، متفق علیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، تخص الخاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ محترم حاضرین، آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے اتباع رسول ہی محبت رسول ہے۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ جس دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ دل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ حاضرین، ہم دیکھیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ یہ محبت جب تک نہ ہو ایک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، فرض ہے۔ ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت ہے تو نبی کی پیروی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ میں جب تک اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، بات پیارے نبی کی محبت کی آئی ہے تو بڑا مشہور واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو آگے چل کر خلیفۃ المسلمین بننے والے، وہ عمر بن الخطاب جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر بن الخطاب، پیارے نبی عمر بن الخطاب سے کہتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اب آپ اپنے ایمان کا اندازہ لگائیں، میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ عمر بن الخطاب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات اگر ایسی ہے تو سن لیجئے کہ میں اپنی جان سے زیادہ، میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حاضرین، جب بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آئی ہے تو آج ہم بھی محبت کے دعوے لگاتے ہیں، آج ہم بھی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، آج ہم بھی محب نبی عاشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن دیکھیں محبت کیسی ہونی چاہیے، محبت کیسی ہونی چاہیے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان سے محبت ہو اس کی ہر چیز پسند آ جائے، جس انسان سے محبت ہو اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، جس انسان سے محبت ہو اس کی ہر حرکت سے محبت ہوتی ہے، جس انسان سے محبت ہو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو حاضرین، ہم دیکھیں آج ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ کیا یہ محبت حقیقی محبت ہے یا پھر یہ محبت دکھاوے کی محبت، ریاکاری کی محبت،
کھوکھلی محبت، یہ محبت کیسی محبت ہے؟ حاضرین، محبت کی بات آئی ہے، مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ حقیقی محبت کیسی ہوتی ہے اور کھوکھلی محبت کیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنی والدین سے محبت کرتے ہیں۔ حاضرین، اگر محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کہوں، کوئی والد ہے اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلاؤ، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ اور اگر بیٹا حقیقی محبت کرنے والا ہوگا، اللہ والد کے زبان سے الفاظ نکلتے ہوں گے اور بیٹا اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے فوری پانی تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، لائے گا، خریدے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، اپنے والد کو لا کر پانی پلائے گا اور محبت کا ثبوت دے گا۔ کس طرح سے؟ اپنے والد کی بات مان کر، اپنے والد کی اطاعت کر کے، اپنے والد کی خواہش کو پورا کر کے، اپنے والد کی ضرورت کو پورا کر کے وہ اپنے والد کو پانی پلائے گا اور اس طرح سے وہ محبت کا ثبوت دے گا۔ بالمقابل اس کے اگر والد کہتا ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، اور بدلے میں جواب میں بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابو جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، والد کہے کہ بیٹا میرا گلا پیاس سے سوکھ رہا ہے مجھے پانی پلاؤ، بیٹا کہے جواب میں کہ نہیں ابو جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، باپ کہے کہ بیٹا گلا سوکھ رہا ہے میری جان نکلنے والی ہے پانی پلاؤ، اور بیٹا جواب میں کہے کہ نہیں ابو جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ بتائیں یہ محبت حقیقی محبت ہوگی یا کھوکھلی محبت ہوگی؟ یہ صرف دعوے ہوں گے، یہ صرف نعرے ہوں گے، یا پھر یہ سچی محبت ہوگی؟ ہر کسی کا جواب ہوگا کہ ہاں یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ صرف نعرے ہیں، یہ صرف دعوے ہیں، یہ سچی محبت نہیں ہو سکتی، یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی محبت وہ ہے کہ والد کی زبان سے الفاظ نکلے اور بیٹا اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے والد کی ضرورت پوری کرے، اپنے والد کی خواہش پوری کرے، اپنے والد کی اطاعت کرے، اپنے والد کی فرمانبرداری کرے، تو یہ حقیقی محبت، سچی محبت شمار کی جائے۔ اب اس محبت کو سامنے رکھ کر، اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم محبت کے دعوے کرتے، محبت کے نعرے لگاتے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، محبوب کی ہر حرکت سے محبت کی جائے، محبوب کی ہر ادا سے محبت کی جائے، محبوب کی ہر کام میں اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، محبوب کے عمل کے طور پر محبوب کا جو عمل ہو اس عمل کو انجام دیا جائے، محبوب کے طور طریقے کو اپنایا جائے، تو سچی محبت شمار کی جاتی ہے۔ ورنہ صرف زبان سے ہم دعوے کریں، نعرے لگائیں کہ ہم محب نبی، ہم عاشق رسول، لیکن عمل بتا رہا ہو کہ خلاف ہے، اور اسی طرح سے اطاعت کے بجائے نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر بات وہی ہوگی کہ یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ چھوٹی محبت ہے۔ تو حاضرین اب دیکھیں حقیقی محبت کا مطلب کیا ہوگا، یعنی کہ زبان سے محبت کا نعرہ لگ رہا ہو اور عمل بتا رہا ہو کہ ہاں یہ سچی محبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، جیسے ہی ہم نے نبی کے فرمان کو سنا اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی گزارنے لگ گئے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ کام نبی کی سنت ہے فوری اس کام پر عمل کرنے لگ جائیں۔ جس طور طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا عمل ہے، فوری طور پر اس عمل کو ہم انجام دینے والے بن جائیں، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں، تو یہ حقیقی محبت ہوگی۔ مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھوں کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی سے محبت کیا کرتے تھے اور کیسی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے۔ مثال میں صرف نہیں دیتا بلکہ عرش والے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی، ان کے جذبہ ایمان کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مثال بنا کر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ ان جیسا ایمان تو تم ہدایت پاؤ گے۔
اللہ اکبر. وہ معمولی لوگ نہیں تھے, وہ معمولی شخصیات نہیں تھی. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا؟ کیونکہ وہ نبی سے سچی محبت کرنے والے, نبی کی زبان سے حکم نکلتا ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے. وہ دیکھتے ہیں نبی کو کوئی کام کرتے ہوئے وہ فوری اس کام کے مطابق عمل کرنے والے بن جاتے. یہ اپنی حقیقی محبت, سچی محبت کا ثبوت دیا کرتے تھے. تو آئیے دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی سے کیسی محبت کرتے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا محبت کا مطلب کیا ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے, محبوب کی فرمانبرداری کی جائے, محبوب کی سنت پر عمل کیا جائے. یہ حقیقی محبت ہے. اگر محبت کے دعوے کریں, نعرے لگائیں, لیکن عمل محبوب کے خلاف ہو تو پھر یاد رکھیں وہ محبت حقیقی محبت نہیں ہو سکتی, وہ محبت سچی محبت نہیں ہو سکتی. تو حاضرین ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کیسی تھی اور ان کی اطاعت کیسی تھی. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ محب نبی تھے, نبی سے محبت کرنے والے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی سے محبت کرنے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی سے محبت کرنے والے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نبی سے محبت کرنے والے. یہ تو خلفائے راشدین ہیں, یہ تو خلفائے راشدین ہیں. ان کی محبت تو ساری امت جانتی. اب آئیے دیکھیں ان سے ہٹ کر دیگر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی بھی کیسی محبت تھی, ان کی کیسی اطاعت و فرمانبرداری تھی, ان کے اندر اطاعت و فرمانبرداری کا کیسا جذبہ تھا. حاضرین ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی لفظ نکلتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے صحابہ دیکھتے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم صحابہ کو معلوم ہوتا, فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہو جاتا, فوری طور پر اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جاتے. کئی مثالیں ہمارے سامنے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں, شراب اس وقت تک حرام نہیں تھی, شراب اس وقت تک حرام نہیں تھی, اور اس زمانے میں لوگ شراب پینے پلانے پر فخر محسوس کرتے تھے. اور جتنی پرانی شراب ہوتی, جتنی پیاری پرانی شراب ہوتی اتنی لذیذ ہوتی, اور اس کے اندر اتنا زیادہ نشہ ہوتا, اور اتنا زیادہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے کہ بھئی ہمارے پاس 100 سال پرانی شراب ہے, ہمارے پاس 200 سال پرانی شراب ہے. ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. اللہ اکبر, کیسا زمانہ تھا. اب ہم دیکھیں اس زمانے کے اندر جب لوگ شراب پی رہے ہیں, لوگ شراب پلا رہے ہیں, لوگ شراب پینے پلانے پر فخر کر رہے ہیں, لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں, لوگ شراب سے محبت کرنے والے, اور شراب کے بغیر نہ ان کی دن گزرتے نہ ان کی راتیں گزرتی. ایسے ماحول میں, ایسے وقت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, ان کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے, میں اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا ہوں. ہم لوگ شراب پی رہے ہیں, ہم لوگ شراب پلا رہے ہیں, اور اس وقت میں مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے, نعرہ لگانے والا نعرہ لگاتا ہے, آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ نبی نے آج شراب کو حرام کر دیا, نبی نے آج شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیں اطاعت و فرمانبرداری کسے کہتے ہیں, اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ کسے کہتے ہیں. نبی کی آواز آتی ہے, نبی کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اور اس کے بعد دیکھیں وہ لوگ جو شراب پینے پلانے پر فخر کرنے والے, وہ لوگ جو شراب پینے پلانے کو پسند کرنے والے, ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور اس وقت میں آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں اتنی قیمتی شراب جس پر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے, نبی نے حرمت کا اعلان کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسی اطاعت و فرمانبرداری کی کہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. اللہ اکبر. ہم جانتے ہیں بھی سیلاب آئے, کس طرح سے گلیوں سے پانی بہ رہا تھا ہم دیکھ چکے ہیں. اور لہٰذا ہم دیکھیں اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا, اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی, یعنی کہ سارے صحابہ جن کے پاس شراب تھی سارے لوگوں نے شراب بہا دی شراب. اور نہ صرف شراب بہا دی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ جو شراب ہم پی چکے تھے, جو ہمارے حلق سے نیچے اتر چکی تھی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے حلق میں اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر اس شراب کو نکال رہے تھے.
اللہ یہ کہتے ہیں اطاعت و فرمانبرداری. یہ اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہے کہ میرے محبوب نے، میرے نبی نے کسی چیز کا حکم دیا، فوری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اطاعت و فرمانبرداری کر کے بتایا کہ یہ محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے، یہ سچی محبت ہے کہ محبوب کی ہر بات پر لبیک کہا جائے. اللہ اکبر. حاضرین، یہ ایک مثال نہیں، ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے، ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بیت المقدس کی جانب قبلہ اول کی جانب قبلہ کر کے رخ کر کے اللہ کے رسول نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور نبی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی، کاش ہمارا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، کاش میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. یہ اللہ کے رسول کے دل سے خواہش ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب آپ اپنے قبلے کو تبدیل کر لیں اور مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نمازیں ادا کریں. نبی کی خواہش کو اللہ نے پورا کر لیا اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا. قبلہ تبدیل ہو گیا، مکہ المکرمہ میں بیت المقدس سے چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. اور دیگر علاقے میں کچھ ایسی بھی مسجدیں تھیں جہاں دیگر صحابہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، پیارے نبی نے قبلہ تبدیل کر لیا. اب یہاں سے کچھ لوگ اس علاقے کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد وہاں پر نماز چل رہی ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے دوران نماز کے درمیان میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، بیت المقدس سے ہٹ کر اب ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت و فرمانبرداری پر. دوران نماز کے درمیان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا، اپنے رخ کو انہوں نے پھیر لیا. معلوم ہوا نبی کا حکم آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، نبی نے اپنے رخ کو بدل لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے رخ کو بدل لیا. اللہ اکبر. یہ اطاعت و فرمانبرداری، یہ نبی سے سچی محبت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے کہ نبی کے ہر حکم کو مانا جائے، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. لمحہ بھر پہلے معلوم ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے، دوسرے لمحے میں اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ پہلے معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے اس سے منع کیا، دوسرے سیکنڈ میں اس کام سے رک جانے والے بن جائیں. ایک سیکنڈ پہلے معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا، دوسرے سیکنڈ میں ہم اس کام کے کرنے والے بن جائیں. یہ حقیقی محبت ہے، یہ سچی محبت ہے. یہ کہاں کی محبت کے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا فرمان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو نبی کا فرمان ہے، لیکن کیا کریں ہم مجبور. کیا کریں، دنیا والوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ کہاں کی محبت، یہ کیسی محبت. یاد رکھیں یہ جھوٹی محبت ہے، یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ صرف نعرے ہیں، یہ صرف دعوے ہیں. یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی، یہ سچی محبت نہیں ہو سکتی. حاضرین میں آپ کو بتاؤں نبی سے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے، نبی سے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول کو اسی کام کے کرتے ہوئے دیکھا، معلوم بھی نہیں کہ نبی نے کیوں کیا، صحابہ کر جاتے. یہ نہ پوچھتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرنا ضروری ہے کیا، ایسا کرنا فرض ہے کیا، ایسا کرنا واجب ہے کیا، ایسا کرنا سنت ہے. نہیں، میرے نبی کو صحابہ نے کرتے دیکھا، صحابہ نے وہ کام کر دیا. مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے ہیں، فرض نماز، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے کھڑے، صحابہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ خالینیں نہیں ہوا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چپل اور جوتوں کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں نکالی اور بازو رکھ دی، اپنی جوتیاں نکالی اور بازو رکھ دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد پیارے نبی نے دیکھا کہ سارے صحابہ نے اپنی اپنی جوتیاں نکال کر بازو رکھ دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے پاس تو کوئی ایک عذر تھا، میرے پاس ایک وجہ تھی، میں نماز میں کھڑا ہوا تھا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے اپنی جوتیاں نکال کر
رکھ دی، اے میرے صحابہ تم نے جوتیاں کیوں نکال دی؟ قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جواب پر۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم کہ آپ نے جوتیاں کیوں نکالی، ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی نکال دی۔ اللہ اکبر، یہ اطاعت ہے، یہ فرمانبرداری ہے، یہ محبت ہے، یہ سچی محبت، یہ حقیقی محبت۔ معلوم بھی نہیں کہ کیوں نکالا، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ میرے نبی نے نکالا اس لیے وہ بھی نکال دے۔ اللہ اکبر، یہ محبت، یہ حقیقی محبت ہے، یہ سچی محبت ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری ہو تو وہ محبت محبت کہلاتی ہے، اور بغیر اطاعت و فرمانبرداری کے نبی کا حکم کسی اور طرف ہے، ہمارا رخ کسی اور طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی اور طرف ہے، ہماری دنیا داری کسی اور طرف ہے، تو یاد رکھیں یہ محبت نہیں، یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ جھوٹے دعوے ہیں، اور اسی طرح سے یہ جھوٹی محبت ہے۔ حاضرین، اسی طرح سے ایک دو مثالیں اور میں آپ کے سامنے رکھوں۔ انسان کبھی کبھار، آج ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجبوری ہے، کرنا پڑتا۔ ہم کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، کرنا پڑتا، ورنہ کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کیسے ہم گزارا کریں گے؟ طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت بھوکے تھے، پیاسے تھے، سفر میں تھے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جہاد کے لیے نکلے ہوئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور بھوک و پیاس سے نڈھال ہیں۔ اور ایسے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیونکہ اس وقت تک صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ گدھے جو ہوتے ہیں ان کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہیں معلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو پالتو گدھے تھے انہیں ذبح کیا، اور اس کے بعد ان کا گوشت پکایا، ہانڈیوں میں گوشت پکا ہوا ہے، کھانے والے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جنگلی گدھوں کا گوشت ہے یا پھر پالتو گدھوں کا گوشت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پالتو گدھوں کا گوشت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ہانڈیوں کو الٹ دو، پلٹ دو، یہ گوشت جائز نہیں ہے، یہ گوشت کھانا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کیسی بھوک، کیسی پیاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھی ہوگی۔ سفر میں نکلے ہوئے ہیں، جہاد کے راستے میں ہیں، کوئی چیز دوسری کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوک سے نڈھال ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ نبی کا حکم ہوتا ہے کہ اے میرے صحابہ اس کو پھینک دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ ساری ہانڈیاں الٹ دی۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو بہت زیادہ بھوکے ہیں، ایک مرتبہ کھا لیتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے۔ جیسے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ابھی اجازت دے دیجیے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے پھر کبھی بعد میں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، فرمان ہوتا ہے، اور وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ساری ہانڈیوں کو الٹ دیتے، پلٹ دیتے۔ اللہ اکبر، یہ اطاعت ہے، یہ فرمانبرداری ہے۔ آگے کیا ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے رب کا فرمان ہے کہ ایسا کرو تو ایسا کر دینا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آگے کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، میں کیا کھاؤں گا، میں کیسے گزارا کروں گا، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ آپ بتائیں صحابہ جنگل میں ہیں، اس چیز کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس کو پھینک دیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے، ہم کیا کھا کر گزارا کریں گے، نہیں۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، میرے نبی کا فرمان ایک طرف، صحابہ نے دیکھا کہ نبی کے فرمان کو اپنانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمل ہے، یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے محبت ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی چیز کو ناپسند کرتے، لیکن نبی کا فرمان آ گیا، صحابہ نے اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے، کیسی غیرت ان کے اندر تھی، اور ایسی حمیت، ایسی غیرت ان کے اندر تھی کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کا باہر نکلنا ان کو پسند نہیں تھا۔ اپنے گھر کی عورتوں کا باہر نکلنا انہیں پسند نہیں تھا، گرچہ کہ وہ مسجد کی طرف جائیں،
گرچہ کہ وہ مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، لیکن حضرت عمر بن الخطاب کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ لوگ آئے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہنے لگے کہ تم جو نماز کے لیے مسجد کو آتی ہو، گھر سے باہر نکلتی ہو، تمہارے شوہر عمر بن الخطاب کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ تو اندازہ لگائیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر عمر بن الخطاب کو پسند نہیں آتا تو وہ مجھے کہیں کہ میں رک جاؤں، اگر انہیں پسند نہیں آتا تو وہ مجھے کہیں، حکم دے کہ میں رک جاؤں، لیکن حکم نہیں دیتے۔ کیوں حکم نہیں دیتے؟ کیونکہ وہاں پر نبی کا فرمان ہے کہ جب تمہاری عورتیں تم سے اجازت لیں کہ وہ اللہ کے گھر کو جا کر مسجد میں نماز ادا کریں تو تم انہیں نہ روکو، تم انہیں نہ روکو۔ اللہ اکبر، یہ عمل تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا۔ انہیں ناپسند تھی یہ چیز، انہیں ناپسند تھی یہ چیز کہ ان کے گھر کی عورتیں باہر نکلیں، لیکن نبی کا فرمان تھا کہ جب تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تم سے اجازت لیں کہ اللہ کے گھر کے جا کر نماز ادا کریں تو نہ روکو، نہ روکو۔ حضرت عمر بن الخطاب دنیا پر حکومت کرنے والے، لیکن اپنی بیوی کو اس سلسلے میں، اس معاملے میں اف تک نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ نبی کا فرمان وہاں پر موجود تھا۔ ایسی بات نہیں کہ اپنی بیوی سے ڈرنے والے، یا ایسی بات نہیں کہ اپنے گھر کے معاملات یا حالات کی وجہ سے ایسی بات تھی، نہیں، وہاں پر بات نبی کے فرمان کی تھی، بات ان کو ناپسند لگتی تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی پسند ناپسند کو نبی کی اطاعت کے حوالے کر دیا تھا۔ آج ہم کیا کرتے؟ آج ہم اپنی پسند دیکھتے اور اپنی پسند کے سلسلے میں نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کو ہم چھوڑ دیتے۔ بہت ساری مثالیں میرے سامنے، کتنی مثالیں آپ دیکھیں۔ آج ہم داڑھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آج ہم اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے۔ کتنی ایسی مثالیں، فیشن کے نام پر، پسند کے نام پر کتنے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو نبی کی سنت کے خلاف ہے، جو نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ ایسے ایسے کام آج کیے جاتے ہیں اور نام دیا جاتا ہے پسند ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، خصوصاً نکاح کے موقع پر۔ نکاح کے موقع پر ساری آرزویں وہیں پر نکالی جاتی ہیں، سارے وہاں پر ایسے ایسے تماشے کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور نام کیا دیا جاتا ہے؟ خواہش، بڑوں کی خواہش، گھر والوں کی خواہش، والدہ کی خواہش، بہنوں کی خواہش، بھونے کی خواہش، دولہے کی خواہش۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری خواہشیں نبی کے فرمان کے خلاف، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کے خلاف۔ ارے تمہاری خواہشیں، تمہاری آرزویں، تمہاری آرزوؤں کا دم نکلتا ہے تو نبی کی نافرمانی میں، تو پھر یاد رکھیں ایسی شادیاں کہاں سے کامیاب ہوں گی، کہاں سے کامیاب ہوں گی؟ نبی کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہو، کہاں سے تمہاری زندگیوں میں، کہاں سے تمہاری زندگیوں میں خیر و برکت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں ہم اپنی پسند ناپسند کو نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق کر لیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، لیکن وہیں پر آتا ہے نبی کا حکم، وہیں پر نبی کا حکم آتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے۔ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہانے لگا لیتے ہیں، بھائی ہم مجبور ہے، کیا کریں گے، ہم زیادہ حقدار ہے، کیا کریں گے، ضرورت مند ہے، کیا کریں گے۔ یہ باتیں آتی ہیں، یاد رکھیں۔ مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، ایک مرتبہ مجھے بہت زیادہ بھوک و پیاس لگی۔ اس سے پہلے جب میں آیا تھا میں نے آپ کے سامنے بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، ہمیشہ نبی کے ساتھ لگے رہتے تھے، علم حدیث سیکھنے کے لیے ہمیشہ نبی کے ساتھ لگے رہتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اتنی شدید بھوک لگا کرتی تھی کہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی زیادہ انہیں بھوک لگا کرتی تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز انہیں میسر نہ ہوتی تھی۔ اور ایسے وقت میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ بھوکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھیجا اور بتایا کہ کچھ ہے وہ تو بھیجو کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی ان میں سے کسی نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا،
ان میں سے کسی نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیتے, اے ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کر لاؤ. اہل صفہ کون ہے؟ چبوترے پر زندگی گزارنے والے, جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں, رہنے کے لیے گھر نہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں, ہر چیز کے وہ محتاج ہیں. اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں, ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کر لاؤ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ یہ بات مجھے پسند نہ آئی, یہ بات مجھے اچھی نہ لگی. کیوں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے, یہ دودھ کا پیالہ اہل صفہ کے لیے کیا بس ہوگا, کیا کافی ہوگا. اللہ کے رسول مجھے ہی دے دیتے, میں اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا, میں اپنے 2 گھونٹ جو دودھ کے ہیں میں پی لیتا, اپنا تھوڑا سا پیٹ بھر لیتا. لیکن نبی کا فرمان ہے کہ جاؤ ابو ہریرہ اہل صفہ کو بلا کر لاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا, سیدھے گئے اہل صفہ کو بلا کر لائے. سیدھے گئے اہل صفہ کو بلا کر لائے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پیالہ دیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو پلاؤ, اہل صفہ کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے, اہل صفہ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھما دیا, ایک 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 پی کر سارے صحابہ سیراب ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا, ابو ہریرہ اب تم پی لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا اور وہ بھی سیراب ہو گئے, اور اس کے بعد وہ پیالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا. اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ خیر و برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, یقیناً یہ معجزہ تھا. لیکن یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بھوک و پیاس سے نڈھال ہے, ایک دودھ کا پیالہ اپنے سامنے دیکھ رہے اور یہ سمجھ رہے کہ اللہ کے رسول کاش مجھے یہ دودھ کا پیالہ دے دے اور میں اپنی ضرورت کو پورا کر لوں. لیکن نبی کا حکم ہوتا ہے ابو ہریرہ اہل صفہ کو بلا کر لاؤ. حضرت ابو ہریرہ جو یہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہوں, سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے, میں اس کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں, میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں. لیکن ابو ہریرہ نے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی, اور نبی کی فرمانبرداری میں جا کر حضرت ابو ہریرہ نے اہل صفہ کو بلا کر لایا. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے اطاعت و فرمانبرداری, یہ ہوتی ہے حقیقی محبت کہ نبی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے اطاعت و فرمانبرداری کرتے. حاضرین کتنے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں, کتنے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے ہیں. ممبر پر بیٹھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ بیٹھ جاؤ. ممبر پر اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ بیٹھ جاؤ, اور اس کے بعد سارے صحابہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ اندر آ کر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کیسی اطاعت و فرمانبرداری ہے. نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود دروازے کی چوکھٹ پر ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تھوڑا سا اندر ہٹ کر ایک قدم آگے بڑھا کر اندر بیٹھ جاؤں, نہیں, دروازے کی چوکھٹ پر میں کھڑا ہوا ہوں, اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں بیٹھ جاؤ, وہ وہیں بیٹھ گئے, دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں تھوڑا سا آگے جا کر بیٹھ جاؤں گا, نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا آگے جا کر بیٹھ جاؤں گا, نہیں, یہ اطاعت نہیں, یہ فرمانبرداری نہیں کہ میرا دل جب چاہے گا جب کروں گا, نہیں. نبی کا حکم سنتے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے, نبی کا فرمان آ گیا, وہی عمل کرنا, وہی اسی وقت عمل کرنا ہے, اسی لمحہ عمل کرنا ہے, اسی سیکنڈ عمل کرنا ہے, اسی وقت عمل کرنا ہے. یہ اطاعت ہے, یہ محبت ہے نبی سے. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں, یہ تو مسجد کا دروازہ تھا, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں اعلان کرتے ہیں صحابہ بیٹھ جاؤ.
صحابہ بیٹھ جاؤ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں. راستے میں روڈ جسے ہم کہتے ہیں, سڑک جسے کہتے ہیں, وہاں سڑک پر, راستے پر, روڈ پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں, عبداللہ ابن رواحہ کیا ہوا, راستے میں کیوں بیٹھے ہوئے, سڑک پر, روڈ پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول میں اس جگہ پر تھا اور آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ صحابہ بیٹھ جاؤ, میں نے سنا, میں وہیں پر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. یہ ہے اطاعت, یہ ہے فرمانبرداری, یہ ہے محبت, یہ حقیقی محبت ہے, یہ سچی محبت ہے. یہ کہاں کی محبت کے نبی سے محبت کے دعوے لگ رہے ہیں اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع کیا جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نعرے لگائے جا رہے اور نعرے لگانے والے کے چہرے پر آپ دیکھیں نبی کی سنت نہیں ہے. یہ محبت اور ایسی کیسی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں, یہ مہینہ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, لیکن یاد رکھیں جس طرح سے یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے, اسی طرح سے یہ نبی کی وفات کا بھی مہینہ ہے. یہ نبی کی وفات کا بھی مہینہ ہے. اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, چیلنج کرتے ہوئے ساری دنیا کے علماء کو, چاہے کسی بھی مسلک, کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والے ہوں, یہ دنیا کے علماء کو چیلنج ہے اس بات کو جھٹلا کر بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں گرچہ کے اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو پیدا ہوئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 کو پیدا ہوئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 کو پیدا ہوئے. گرچہ صحیح اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. خیر مان لیں کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن یاد رکھیں ساری امت کے علماء, چاہے کسی بھی مسلک, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والے ہو, سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں, سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے, ساری دنیا کے علماء کا یہ ماننا ہے کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو. اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا, اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. گرچہ کہ نبی کی ولادت کے سلسلے میں, پیدائش کے سلسلے میں کوئی کہے کہ بھئی 8 کو ہوا ٹھیک, 9 کو ہوئی ٹھیک, 12 کو ہوئی ٹھیک, لیکن وفات کے سلسلے میں یہ بات پکی ہے کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. اسی لیے ہم دیکھیں کچھ دنوں پہلے تک, کچھ سالوں پہلے تک, یا اب بھی بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے 12 فات کا مہینہ, 12 فات کہا جاتا ہے, شارٹ اس کو کہا جاتا ہے, جبکہ وہ کیا چیز ہے, 12 وفات. 12 وفات یعنی کہ 12 کو نبی کی وفات ہوئی. ایک عام سے عام آدمی یہ بات جانتا ہے کہ نبی کی وفات 12 کو ہوئی. آپ دیکھیں اس دن نعوذ باللہ کیسے تماشے کیے جاتے ہیں نبی سے محبت کے نام پر, نبی کے وفات کے دن جشن منائے جاتے ہیں, نبی کی وفات کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا چیزیں بانٹی جاتی ہیں, کیسے ناچ گانے لگائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی سے محبت کرنے والے نبی کا نام لے کر ڈسکو, اور اسی طرح سے نبی کا نام لے کر نعوذ باللہ سڑکوں پر کیسے تماشے کرے, نعوذ باللہ نبی کا نام لے کر, نبی کے نام لیوا, نبی سے محبت کے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دینا, نبی کے نام سے لے کر نبی سے محبت کے نعرے لگاتے ہوئے ڈی جے بجانا, یہ نبی سے کہاں کی محبت ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کا تو یہ فرمان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس طرح کی آواز آتی, گانے بجانے کی آواز آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور جلدی اس جگہ سے گزر جاتے. بہت دور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو آواز آ رہی تھی کیا ابھی بھی آ رہی ہے؟ صحابی جب کہتے کہ اللہ کے رسول اب آواز نہیں آ رہی ہے, تو اس وقت اللہ کے رسول اپنے کانوں سے انگلیاں نکالتے. اتنا ناپسند کرتے تھے, اتنی نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے بجانے سے. اور آج نبی کا نام لے کر, نبی سے محبت کے نعرے لگاتے ہوئے, نبی کے نام سے ڈی جے بجائے جائیں, نبی کے نام پر بینڈ باجے اور اسی طرح سے گانے بانے بجائے جائیں, اور اسی طرح سے سٹیج لگا کر چوراہوں پر تماشے کیے جائیں, یہ نبی سے محبت ہے؟ نعوذ باللہ.
ہرگز نہیں. یاد رکھیں اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہو سکتی. یہ میرے نبی کے نام کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں ہیں, اور اسی طرح سے نبی کی امت کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں ہیں. یہ نبی سے محبت, حقیقی محبت نہیں ہو سکتی. اور اگر محبت ہے تو پھر محبوب کی ہر بات کو ماننی ہوگی, محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہوگی, جیسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی تھی. یاد رکھیں صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا, قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی سے اتنی محبت کہ نبی اٹھتے بیٹھتے ابو بکر کا ذکر کرتے. اٹھتے ہیں تو کہتے کہ میں اٹھا, میرا ابو بکر اٹھا, میرا عمر اٹھا. چلتے ہیں تو کہتے کہ میں گیا, میرا ابو بکر گیا, میرا عمر گیا. اور کہیں بیٹھتے ہیں, کہیں مجلس ہوتی ہے تو نبی کہتے ہیں کہ میں تھا, میرا ابو بکر تھا, میرا عمر تھا. اتنی محبت نبی کو صحابہ سے, ابو بکر کو اتنی محبت نبی سے, عمر کو اتنی محبت نبی سے, عثمان کو اتنی محبت نبی سے, علی وہ تو داماد بھی تھے, وہ تو چچیرے بھائی بھی تھے, اور اتنی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کے بستر پر جو تلواروں سے لیس ہونے والا ہے, جو معلوم ہے کہ آج کی رات نبی پر حملہ ہونے والا ہے, اس موت کی آغوش میں سونے کے لیے حضرت علی تیار ہو گئے. لیکن یاد رکھیں یہ صحابہ اتنی محبت رکھنے والے, کیا انہوں نے کبھی یہ کام کیا؟ کیا نبی نے کبھی یہ کام کیا؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے صحابہ کو اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے کھانے پینے باہر نکلنے اندر آنے مسجد میں جانے مسجد میں سے نکلنے یہاں تک کہ اللہ اکبر بیت الخلاء میں بیٹھنے تک کے آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں, تو کیا اگر نبی کی میلاد کے دن, نبی کی پیدائش کے دن اگر خوشی منانا ہوتا اور یہ دین کا حصہ ہوتا, کیا تو نبی ہمیں نہیں بتاتے؟ کیا نبی ہمیں نہیں بتاتے؟ ضرور بتاتے. یاد رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے نام پر اپنی خواہشوں کو, اپنی آرزوؤں کو پورا کیا جا رہا ہے, اور اپنی نفسانی خواہشات کو, گندی خواہشات کو, اور اسی طرح سے گندے نظریات کو پورا کیا جا رہا ہے, اور نبی کے نام کے ساتھ. نعوذ باللہ. یہ گانا بجانا, یہ ڈسکو, اور اسی طرح سے یہ ڈی جے, یہ سارے ان کے دلوں کی نفسانی خواہشات, لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرے نبی کا نام لیتے. اور نعوذ باللہ اس ناپاک عمل کے لیے, اس ناپاک کام کے لیے یہ اپنی گندی زبانوں سے پیارے نبی کا نام لیتے. یاد رکھیں یہ بڑا برا عمل ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی عزت یا اسی طرح سے تعظیم نہیں, بلکہ نبی کی شان میں گستاخی ہے. یہ نبی کے ساتھ برا سلوک ہے, یہ نبی کی توہین ہے, یہ نبی کی گستاخی ہے. یاد رکھیں اگر ایسا کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے, وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا, وہ نبی سے نفرت رکھنے والا, وہ نبی سے دل میں بغض رکھنے والا ہے. اگر حقیقی محبت ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیں نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے, نبی کے ہر کام کے مطابق, نبی کے عمل کے مطابق, نبی کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ حقیقی محبت شمار ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ محبت کرنے والا نبی سے قیامت تو کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قریب 2 سال یہ دن آتا ہے, لیکن حضرت ابوبکر نے کبھی یہ دن نہیں منایا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب 10 سال تک انہوں نے خلافت کی, اور ان کے دور خلافت میں کم سے کم 10 مرتبہ یہ دن آیا, لیکن عمر بن الخطاب نے کبھی یہ کام نہیں کیا. اور اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ قریب 12-13 سال انہوں نے خلافت کی, 12-13 سال ان کی خلافت میں یہ دن آیا, لیکن حضرت عثمان غنی نے کبھی یہ کام نہیں کیا. حضرت علی وہ تو داماد تھے, وہ تو چچیرے بھائی تھے, وہ تو حقیقی محبت کرنے والے, جس طرح سے اگر شیعہ بھی کہیں تو وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. لیکن یاد رکھیں حضرت علی سے ہی کوئی ثبوت دے دیں کہ حضرت علی نے کبھی یہ دن منایا ہو. یاد رکھیں کوئی دنیا کا کوئی عالم, دنیا کا کوئی آدمی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ حضرت علی نے کبھی یہ دن منایا ہو. حضرت حسن حسین جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوران خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول منبر سے اتر گئے, جا کر اپنے نواسوں کو اللہ کے رسول نے گود میں اٹھا لیا, آ کر پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اتنی محبت تھی حسن حسین سے. لیکن ذرا ثبوت دے دیں ایک بات کا کہ حضرت حسن و حسین نے کبھی یہ زندگی میں اپنا یہ دن منایا ہو. یاد رکھیں جب اتنے بڑے
بڑے لوگوں نے، اتنی محبت رکھنے والوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا، تو کیا آج ہماری محبتیں ان کی محبت سے بڑھ گئی؟ کہ آج ہماری محبتیں ان کی محبت سے بڑھ گئی؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنے والا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ کے نبی کا ایک اشارہ ہو جائے اپنی جانوں کو گنوانے کے لیے، اپنے سروں کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان سے زیادہ محبت کرنے والا نہ اس آسمان نے دیکھا، نہ اس زمین نے دیکھا، نہ قیامت تک کوئی آدمی ویسا پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب ان صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر یہ کام درست نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام محبت نہیں ہے، یہ گستاخی ہے نبی کی شان میں، یہ نبی کی تعظیم میں گستاخی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور نبی کی نہ صرف شان میں گستاخی، بلکہ یہاں تو بات عقیدے کی بھی آ جاتی، یہاں تو بات عقیدے کی بھی آ جاتی ہے۔ کس طرح سے میں آپ کو بتاؤں، ایک رواج چل پڑا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نعوذ باللہ ایسے منظر بھی ہمیں دیکھنے میں آئے، ہماری گنہگار آنکھوں نے ایسے منظر بھی دیکھے نعوذ باللہ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرالی نکلتی ہے، ایک لاری نکلتی ہے، ایک ہرا گنبد اس میں رکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ جلوس کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیوں ایسا کام کیا جا رہا ہے؟ تو نعوذ باللہ ہمارے کانوں نے ایسی باتیں بھی سنی، ایسے عقیدے کی گمراہیاں بھی ہم نے سنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نبی تشریف لانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس گنبد کے اندر، اس ہرے گنبد کے اندر جو ٹرالی میں لاری میں لے جایا جا رہا ہے، ابھی نبی اس میں تشریف لانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے عقیدے کی گمراہیاں، کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک عام آدمی اپنے سلسلے میں یہ بات سوچ لے کہ کیا وہ نبی کو اللہ اکبر، وہ نبی جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی اتنی عزت و احترام اللہ تبارک و تعالی کرتا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے کلام کرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سلام پیش کرتے، آ کر حضرت جبریل علیہ السلام اجازت لے کر آتے نبی کے دربار میں۔ اس طرح سے وہ نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے سردار بھی اتنی تعظیم کرنے والے، نبی کی اتنی عزت و احترام کرنے والے، اور اس نبی کی قبر مبارک یا اسی طرح سے ایک گنبد لے کر، ہرا سا گنبد خضرا لے کر لوگ گلیوں میں سڑکوں پر گھومتے پھریں کہ ابھی نبی اس میں تشریف لانے والے ہیں۔ کتنے دل کو تکلیف ہونے والی یہ بات، کتنی تکلیف ہونے والی، کتنی دل کو ٹھیس پہنچانے والی یہ بات ہے۔ یاد رکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کے دعوے ہیں، جھوٹے دعوے، یہ کھوکھلے دعوے، یہ سچی محبت نہیں ہو سکتی، یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی محبت یہی ہے کہ نبی کا فرمان آ جائے، اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کی ہر سنت سے، ہر ادا سے، ہر حرکت سے محبت کرنے والے بن جائیں، یہ حقیقی محبت ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، ایسے نعرے، ایسے دعوے کرتے جائیں، ایسے نعرے لگاتے جائیں، زبان سوکھ جائے گی نعرے لگاتے، لیکن یاد رکھیں یہ بس گمراہی ہوگی، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بالمقابل اس کے یہ گناہ کا کام ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کام ہے۔ اس کام سے باز آنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں کو ہم اس کام میں مبتلا دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اس کام سے، ایسے عمل سے روکیں، ان کو واقف کرائیں کہ یہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسے عمل کو، ایسے کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے، تو پھر یاد رکھیں ہماری بھی پکڑ ہونے والی، ہماری بھی پکڑ ہونے والی ہے۔ ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی اگر ایسے کام میں مبتلا ہو، اگر ہم اسے نہ سمجھائیں، اسے آگاہ نہ کریں، کل قیامت کے روز وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا اور اللہ کے سامنے شکایت کرے گا کہ پروردگارا، یہ تو اس کام سے رکتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، یہ تو بچتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا،
اس نے کبھی مجھے نہیں روکا، اگر یہ مجھے روکتا، اگر یہ مجھے سمجھاتا تو میں بھی رک جاتا، میں بھی اس کام کو نہ کرتا، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا، اسی لیے کل قیامت کے روز وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کو بھی یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، اپنے پاور کا استعمال کرے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر طاقت نہ ہو، پاور نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو، اگر آپ طاقت اور زور کے ذریعے سے کام کو نہیں روک سکتے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں پاور نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اتنی، زبان سے کہہ دو کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، یہ نبی کے خلاف ورزی ہے، یہ نبی کی سنت کے خلاف ورزی ہے، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اس طرح کی بات زبان سے کہہ دینی چاہیے۔ اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو، اتنی بھی ہمت اگر آپ کے اندر نہ ہو کہ برائی کو دیکھ کر آپ اس سے کہیں کہ یہ برا کام ہے، اگر آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، کم سے کم اپنے دل سے کہہ لیں، اپنے دل سے کہہ لیں، اپنے آپ سے کہہ لیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ برا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، میں اس کام کو برا سمجھتا ہوں، اپنے آپ سے کہہ لیں، اپنے دل سے کہہ لیں۔ ورنہ یاد رکھیں اگر ہمارے دلوں میں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کام برا ہے تو پھر یاد رکھیں ایمان کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جشن عید میلاد النبی منایا جائے، تو حاضرین یاد رکھیں عید کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے بس 2 عیدیں رکھی، 2 عیدیں بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اور صدیوں سے 1400 سال پہلے سے یہی 2 عیدیں مسلمان مناتے آ رہے ہیں، یہی 2 عیدیں مسلمان مناتے آ رہے ہیں۔ اس کے احکام ہیں، اس کے مسائل ہیں کہ نماز کب پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے، نماز سے پہلے کیا کیا جائے، نماز کے بعد کیا کیا جائے، یہ سارے احکام ہیں عید الفطر کے سلسلے میں اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں۔ ذرا یہ بتائیں کسی حدیث میں یہ بات بھی ہو کہ اگر عید میلاد النبی کی نماز پڑھی جا رہی ہے، نعوذ باللہ یہ پہلے تو نہیں پڑھی جاتی تھی، آج کل یہ کام ہو رہا ہے، قریب 2-3 سال 4 سال سے یہ کام ہو رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے دن باضابطہ عید کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی جا رہی، عید کی نماز۔ اللہ اکبر، نئی بدعت، یہ ایسی بدعت جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ کئی بدعتیں ہیں جو ہم سے پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن یہ ایسی بدعت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایجاد ہوئی، ہمارے سامنے یہ بدعت ایجاد ہوئی، بس 2-4 سال سے یہ نماز پڑھی جا رہی، اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں، یہ ہمارے سامنے ایجاد ہوئی یہ نماز۔ تو لہٰذا آج جو عید میلاد النبی کی نماز پڑھی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، ذرا کوئی ثبوت اس کا مل جائے کہ کس حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کا ذکر فرمایا ہو، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، اسی طرح سے کس حدیث کی کتاب میں، کس حدیث کی کتاب میں؟ کیا طریقہ ہوگا اس عید کی نماز کا؟ کیا خطبہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ عید کی نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کہاں سے جانا ہے، کہاں سے آنا ہے؟ کیا کوئی مسائل اس سلسلے میں بھی بیان ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا، کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا۔ کیوں؟ کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ جب نماز ہی نہیں تو پھر مسائل اس کے کہاں سے آگے، اس کے احکام کہاں سے آگے؟ کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سن لیں، یہ جو عید منانے والے ان کا یہ بھی نظریہ، یہ بھی عقیدہ کہ نبی بشر نہیں تھے، نور تھے، نبی انسان نہیں تھے، نور من نور اللہ تھے، نعوذ باللہ، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ، نعوذ باللہ، یہ بھی عقیدہ۔ تو ذرا دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں، ایک طرف نبی کو نور بھی مانا جائے اور ایک طرف نبی کی پیدائش کا دن بھی منایا جائے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، نور جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور،
فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ نبی کے سلسلے میں تو کہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ نور سے پیدا کیا، چلو مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم تو نہیں مانتے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر بنایا، انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بندہ اور رسول کہا، تو لہٰذا ہم یہی مانتے، ہمارا یہی عقیدہ کہ اللہ کے رسول بندے تھے اور اس کے رسول تھے، اور یہی سب سے بڑا شرف ہے، یہی سب سے بڑا شرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے رسول بندے اور رسول تھے اللہ کے، یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ اس سے بڑا کوئی شرف، اس سے بڑی کوئی عزت، اس سے بڑی کوئی تعظیم نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور من نور اللہ تھے، تو نعوذ باللہ ایک سوال ان کے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو بھائی ذرا سا یہ بھی بتا دو کہ حضرت جبریل کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، ذرا حضرت جبریل کی کوئی تاریخ پیدائش تو بتا دو، ذرا حضرت میکائیل کی کوئی تاریخ پیدائش تو بتا دو، ملک الموت کی کوئی تاریخ پیدائش بتا دو، یہ بھی تو نور سے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ چلو ذرا سا یہ بھی تو بتا دو کہ حضرت جبریل نور ہے، ذرا یہ بھی تو بتا دو کہ حضرت جبریل کے والدین کا کچھ پتہ ہے؟ حضرت جبریل کی کوئی کسی بیوی بچوں کا کوئی پتہ ہے؟ کسی فرشتے کی کسی کوئی بیوی بچوں کا ذکر ہے؟ کسی والدین کا ذکر ہے؟ کہیں ان کی شادی کا، کہیں ان کی وفات کا کوئی ذکر ہے؟ یہاں نبی کے سلسلے میں تو ہم دیکھیں نبی کی بیویاں بھی تھی، نبی کے والدین بھی تھے، نبی کے بیٹے بھی تھے، نبی کی بیٹیاں بھی تھی، نبی کی شادیاں بھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورتوں کو پورا بھی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، انسانوں کی طرح۔ اور یہاں آپ ایک طرف کہیں کہ نور بھی تھے اور دوسری طرف آپ تاریخ پیدائش میلاد بھی منائیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کہاں کی بات ہوئی؟ کیسی بات ہوئی؟ ذرا سا عقل کو اپنی دوڑائیں۔ ایک طرف آپ نور کہتے اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نہ ان کی کوئی تاریخ پیدائش ملتی ہے، نہ ان کی بیویوں کا ذکر، نہ ان کی اولاد کا ذکر، نہ ان کے والدین کا ذکر، کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ وہ کھاتے، نہ پیتے، نہ جاگتے، نہ سوتے، کوئی چیز ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تو پھر اگر نور سے پیدا کیے گئے، نور ہیں، تو پھر پیدائش کہاں سے ہوئی؟ والدین کہاں سے؟ چلیے والدین ہیں تو پھر والدین نور تھے یا بشر تھے؟ اولاد تھی تو پھر اولاد نور تھی یا بشر تھی؟ بیویاں تھے تو پھر بیویاں نور تھی یا بشر تھی؟ اللہ اکبر، کتنی عقل پر، کیا عقل پر پتھر پڑے ہوئے، اتنا بھی ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو حاضرین یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ تو حاضرین یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے، ولادت جو ہوئی، پیدائش کا جو دن ہے، وہ صحیح اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تاریخی روایات کے اعتبار سے 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جشن منانے والوں سے میں کہتا ہوں، اگر نبی کی وفات پر جشن منانا ہے تو منا لو، نبی کی وفات پر خوشیاں منانا ہو تو منا لو، اور ثبوت دے دو کہ نبی سے محبت کرتے ہو یا نبی سے دشمنی کرتے ہو، نبی کی وفات سے تمہیں خوشی ہوئی یا نبی کی وفات سے تمہیں غم ہوا، تم خود ثابت کر دو۔ اور یاد رکھو، نبی کی وفات کے دن صحابہ کا جو ماحول تھا اور کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسا ماحول وہاں پر تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ ان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کی وفات ہوئی، ایسا ماحول مدینے میں ہو گیا تھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور یہ کہنے لگے کہ جو کوئی کہے کہ نبی کی وفات ہوئی، اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دوں گا، اور اس طرح سے تلوار کو لے کر گھوم رہے پھر رہے، جو یہ کہے میں اس کے ساتھ ایسا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر تشریف لاتے، نبی کے حجرے میں جاتے، نبی کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور باہر تشریف لاتے، ممبر پر کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کرتے، صحابہ کو بلاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہتے، من کان یعبد محمدن، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، قدمات، محمد کی وفات ہو چکی، نبی اس دنیا سے جا چکے تھے، نبی اس دنیا سے گزر چکے، نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، افئن مات، اگر وہ مر جائیں، اگر وہ مر جائیں، افئن مات او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کا سننا تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر گئی۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں کوئی کونا تلاش کر رہا تھا کہ کسی کونے میں گھس جاؤں اور وہاں پر بلک بلک کر روؤں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اللہ اکبر، ایسا ماحول مدینے کا تھا، اور اس دن آج خوشیاں منائی جا رہی ہو، اس دن جشن منائے جا رہے ہو، اس دن ناچ گانے ہو رہے ہو، اس دن ڈی جے بجائے جا رہے ہو، اس دن طرح طرح کی اپنی خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر، آپ کہیں، ایمان کے ساتھ کہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یہ خوشی ہے یا غم ہے، یہ نبی کی وفات پر ہے یا نبی کی پیدائش پر ہے، نبی کی وفات پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نبی کی وفات پر غم ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی تمہاری محبت ہے، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ دو۔ تو حاضرین، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کی بدعت و خرافات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ اس طرح کی بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، پروردگارہ ان کے دلوں کو صحیح اسلام کی طرف، سچے دین کی طرف تو اللہ پھیر دے، پروردگارہ ان کو سچے دین، سیدھے دین کی طرف اللہ تو پلٹا دے، پروردگارہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔